اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ظاہری خلقت، جسمانی خلقت اور اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کے حالات، ان کے نور اور ان کے سلسلے میں ہوئی گفتگو کے سلسلے میں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خلقت سے پہلے، ظاہری خلقت سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو ان کے حالات بتائے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک ہر نبی کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی عظمت اور ان کے نور کے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کے سلسلے میں روایت موجود ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 44 میں 242 صفحے پر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اگرچہ یہ روایت سند کے ساتھ ذکر نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم آپ جانتے ہیں کہ فضائل و معجزات اور تاریخی واقعات کے سلسلے میں وارد ہونے والی روایات کے سلسلے میں صرف کسی قرائن، کسی قرینے کے ذریعے اگر یہ پتہ چل جائے کہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے تو یہی کافی ہے۔ اس کے سلسلے سند میں، رجال سند میں بحث اور گفتگو کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ یہ روایت نقل کرنے والا بھی اگر مجھا ہوا درایت اور حدیث پر کام کرنے والا عظیم الشان انسان جناب علامہ کبیر مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ ہوں تو پھر اور زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے۔ علامہ مجلسی اپنی اسی بحار میں جلد 44 میں صفحہ 242 پر حضرت آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو ان کے ترک اولیٰ کی بنیاد پر اللہ نے آسمان سے، جنت سے زمین پر بھیج دیا تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان کے زمین پر حبوط کا تذکرہ بہت سی کتابوں میں، ہماری قدیم کتابوں میں بھی ذکر ہوا ہے، جن میں سے ایک تحف العقول ہے۔ اس کتاب میں وارد ہوا ہے ان اللہ قد احبط آدم بالہند۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمان سے اتارا، جنت سے اتارا، تو ہندوستان کی سرزمین وادی سراندیم میں اتارا۔ وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے، گھومتے ہوئے، یا یوں کہہ لیجئے سیر کرتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام سرزمین حجاز، مکہ، خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی وادی سراندیب سے نکلتے ہیں تو انہیں 200 سال لگ جاتا ہے حجاز پہنچتے ہوئے۔ مختلف علاقوں کا چکر لگاتے ہوئے جب آپ کا گزر سرزمین عراق میں کربلا کے پاس سے ہوتا ہے تو روایت کہتی ہے فلما مر بکربلا ضاق صدرہ من غیر سبب فاغتم۔ جناب آدم علیہ السلام جب وادی کربلا میں وارد ہوئے، ابھی سرزمین کربلا پہ وارد ہی ہوئے تھے کہ آپ کا دل بیٹھنے لگا، آپ کے اوپر غم طاری ہونے لگا، آپ کے دل میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ ضاق بہ صدرہ، دل پریشان ہوا، دل ڈوبنے لگا، من غیر سبب، کوئی سبب نہیں تھا۔ اس وقت آپ کے پیر میں چوٹ بھی نہیں آئی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، ابھی کچھ دور آگے اسی حالت میں چل رہے تھے کہ آپ کو ایک زبردست ٹھیس لگی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے قدموں سے خون جاری ہو گیا۔ اس ٹھیس کے لگنے کی وجہ سے اور خون کے جاری ہونے کی وجہ سے جناب آدم پریشان ہوئے، اور آپ نے اپنا دست سوال آسمان کی طرف بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی، پالنے والے حل حدث منی ذنب آخر فعاقبتہ بہ۔ اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی بزرگ انسان
پریشان ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے اسے سزا دی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال ہم اسے ترک اولا کہہ کے گناہ اور خطا اور معصیت شمار کرتے ہیں۔ اس کے توبہ قبول ہو جانے کے بعد انہیں بہرحال زمین پر اتار دیا گیا۔ اس لیے ایک شخص جب کسی امر میں پہلے صدا کاٹ چکا ہوتا ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف دی جا چکی ہوتی ہے، تو اسے خوف ہوتا ہے اگر کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جائے کہ جس کے بعد خوف کا مرحلہ ہو۔ اسی لیے پہلے جب دل بیٹھا، پریشان ہوئے، ہم و غم میں مبتلا ہوئے، تب انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن جب سرزمین کربلا پر چلتے چلتے اس جگہ پہنچے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو شہید ہونا تھا، تو اس مقام پر آپ کے قدموں میں ایسا ٹھیس لگی کہ آپ کے قدم مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ جناب آدم نے سوال کیا، پالنے والے، کیا مجھ سے کوئی دوسرا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے یہ سزا دی ہے؟ گویا حضرت آدم علیہ السلام جانتے ہیں کہ سزا اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جرم و جنایت ہوا ہو، اور میں نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے ایسی چوٹ لگی کہ میرا انگوٹھا زخمی ہو گیا، میرے قدم زخمی ہو گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت آواز قدرت آئی، اے آدم پریشان نہ ہو، تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر آپ کا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا۔ ہم نے چاہا کہ آپ کا خون بھی اس سرزمین پر مخلوط ہو جائے، اس سرزمین پر جاری ہو جائے، موافقاً لدم ہی امام حسین علیہ السلام جو آپ کے فرزند ہیں، ان کا خون چونکہ اس سرزمین پر جاری ہوگا، اس خون کی ہمراہی، اس خون کی موافقت، اس خون ناحق، اس مقدس خون کے ہمراہ ہونے کے لیے آپ کا خون جاری ہوا ہے۔ یہ کسی جرم کی سزا نہیں ہے۔ جناب جبرائیل نے آ کر کے یہ سب بیان کیا۔ اس وقت جناب آدم علیہ السلام نے دو سوال کیے۔ ایک سوال یہ کہ یہ حسین کون ہوں گے؟ تب جناب جبرائیل نے بتلایا کہ آپ کے فرزند ہوں گے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہوں گے، اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ابھی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ